بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 3 اگست ہے، پیر کا دن ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ابھی جس طرح سے ایران کے اوپر یہ لغار ہوئی اور ایران کو دبوچنے کی کوشش کی گئی، اور ہر طرح سے پابندیوں کا شکار ہونے کے باوجود اور مسلسل حملوں کے باوجود وہ کھڑا رہا، اور آگے سے ایسا اس نے جواب دیا، ایسی جوابی کارروائیاں ہوئیں کہ پوری دنیا نے اس کو وٹنس کیا۔ اور یہاں تک کہ ایران کو اگر دیکھا جائے تو ایران کی کتنی طاقتور فورس کہا جا سکتا ہے، طاقتور تو ہے، لیکن کیا ان کے پاس وہ سورسز ہیں جس سے وہ حملے کا جواب مؤثر طریقے سے دے سکیں؟ کیونکہ پابندیاں ہیں ہر لحاظ سے، پچھلے 78 سال سے 80 سال سے مسلسل وہ پابندیوں کا شکار ہیں، اور پابندیوں کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے جس طرح سے سپر پاور کو، سامراجی قوتوں کو نکارا کیا، ناکام بنایا، اس میں کوئی ان کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ ایک تاریخی فتح انہوں نے حاصل کی ہے، جس میں ابھی سب سے بڑی جو بات ہے، کیونکہ امریکی فوجی اڈے جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں، فوجیں جو ہے وہ بھاگ رہی ہیں وہاں سے، وہ مکمل طور پر خالی کر کے نکل رہی ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ عراق میں جو ہے وہ قطر کے اندر، بحرین کے اندر، اس حوالے سے کیا ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی، جس کے بعد ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اڈے خالی کرنا پڑے، فوجوں کو نکالنا پڑا، کیسے؟ یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر ٹرمپ نے یوں کہہ لیں کہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور ابھی جو نیتن یاہو کی تمام تر منصوبہ بندی تھی وہ خاک ہو گئی ہے، اور یوں ایک ایسی سٹوری ریویل ہوئی ہے جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا، اور ایران جو کہ اس وقت جس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی، گھٹنوں پہ لانے کی، کنٹرول اس کے اوپر حاصل کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، الٹی گیم ان کے جو ہے وہ خلاف ہو گئی ہے، اور ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، وہ ایک تاریخ رکھتا ہے، اور اسی تاریخ کو بل بوتے کے اوپر، جس طرح سے معلوم تھا کہ جو بھی یہاں پر آیا وہ جیت کر نہیں گیا، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا۔ پھر ایران کے اوپر جو دوسرا بڑا حملہ ہونے جا رہا تھا وہ ناکام کیسے ہوا، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہے ان کے کیسے وہ سیخ پا ہیں، کیسے چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ اچانک سے پہلی بار حملہ کینسل ہوا، دوسری بار حملہ کینسل ہوا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، یہ تمام تر ڈیٹیلز بڑھیا ہم ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل میری گزارش آپ سے یہ ہے، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ایک ٹائم کے بعد آنے کے بعد جو ولاگس ہیں وہ شروع تو ہو چکے ہیں، لیکن اس کی ریچ جو ہے وہ بہت کم ہے، لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہے، تو آپ کا بھی اس میں کنٹریبیوشن چاہیے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک دیجیے، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت سعودی عرب نے جو امریکی خزانے کو ڈمپ کرنے اور پھر طاقتور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے، اور کرنے کی دھمکی تک دے دی ہے۔ اب یو ایس جو ہے وہ کیا کہتا ہے جی امریکہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، ہم جو ہے وہ مکمل طور پر لوڈ ہیں، اور مکمل طور پر ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا، اپنی دنیا میں آپ ہی ایک طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب نے کہا کہ ایران کے حملے ابھی بند کریں، اور یا ہم اپنے پاس موجود ہر امریکی خزانے کو ڈمپ کریں گے، اور صبح تک بازار جو ہے وہ گر جائیں گے۔ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ شیئرز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ایسی تباہی مچائے گی کہ کوئی اس کو نہیں روک پائے گا۔ تو یہ ایک سعودی عرب کی جانب سے زبردست قسم کی دھمکی دی گئی، جس کے بعد قطر جو ہے، قطر بھی میدان میں آ گیا۔ قطر نے کہا کہ سن لیں، سعودی فوج کی جوابی کارروائی ہمارے اڈوں کو نشانہ بناتی ہے، اور پھر سعودی عرب نے کہا کہ ہم حملے کے بجائے معاہدے کو ترجیح دیں گے، اور ولی عہد آپ کو پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں، مطلب شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے اس کی جانب سے۔ لیکن امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پر ایک حملہ ہوا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ تھا، اور پھر لیکن یہاں تک انہوں نے امریکہ کی جانب سے جب یہ بات کی گئی، اس کے بعد کہا گیا کہ لیکن ٹھیک ہے، آپ کی درخواست پر طے شدہ سٹرائکس منسوخ کر دی گئی ہیں صرف ابھی کے لیے، اور یہ اس کا یوں کہہ لیں کہ سیاق و سباق کی بات کریں تو سعودی کیمپ سے افواہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا مطلب ہے کہ اگر ٹرمپ نے جو ہے وہ ہٹ کیا تو وہ امریکی خزانے کو ڈمپ کر دے گا، مطلب ایک بولڈ سٹیپ ہے یہ۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ
پہلی بار محمد بن سلمان کی جانب سے اتنا بولڈ اور زبردست قسم کا سٹیپ لیا گیا ہے، اور اگر اسی طرح سے امت مسلمہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرے گی، اور یہ امریکہ ہو گیا، جتنی بھی سامراجی قوتیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ مارکو روبیو کی جانب سے کہا گیا کہ چین دنیا کا سب سے طاقتور ملک بننا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے خرچے کے اوپر جو ہے وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، جبکہ راکچی کی جانب سے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے خرچے پہ وہ اپنی محنت کی وجہ سے پہلے ہی سب سے طاقتور ملک ہے، اور وہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ جیسے دوسرے ممالک کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ عباس عراقچی اسٹریٹجک ذہانت کے مالک جو ہے وہ مانے جاتے ہیں، لیکن ابھی جو عراق پر امریکی جو تسلط تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جو قبضہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور مبینہ طور پر امریکہ 2 دہائیوں سے زائد عرصہ کے بعد عراق میں اپنی فوجی موجودگی مکمل ختم کر رہا ہے، اور جو المونیٹر کی جانب سے بتایا گیا کہ امریکی افواج نے پہلے ہی اربیل سے پیٹریاٹ اے ڈیفنس بیٹریاں جو ہے وہ نکالنا شروع کر دی ہیں۔ عراقی کردستان میں بقیہ امریکی فوجیوں کے 30 ستمبر تک روانہ ہونے کی جو ہے وہ توقع ہے۔ اگر یہ مکمل ہو جاتی ہے تو یہ 2003 کے حملے کے بعد پہلی بار ہوگا کہ عراق میں کوئی امریکی فوجی موجود نہیں ہوگا، اور انخلا کی اطلاع امریکی ٹھکانوں پر مہینوں میں بڑھتے ہوئے حملوں اور عراقی کردستان میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے بار بار حملوں کے بعد کی گئی ہے، جس سے خطے میں آگے کی طرف تعینات امریکی افواج کے بڑھتے ہوئے خطرے کو اجاگر کیا گیا ہے، اور آخری 5 باقی ماندہ جو پیٹریاٹ سسٹمز ہیں ان کو اربیل ہوائی اڈے سے واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ عراقی کردستان کو اب پہلی بار ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، ان کو روکنے کے لیے کوئی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم نہیں ہے۔ لیکن ابھی وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے بتایا گیا کہ جو خلیجی ممالک ہیں بالخصوص سعودی عرب اور خطے کے ثالثوں کی جانب سے سفارتکاری پر زور دیے جانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر منصوبہ بند جو امریکی حملے ہیں وہ مؤخر کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق قطر نے آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک نئی تجویز پیش کی ہے، اور ایران نے بھی مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے تاکہ بحری جہازوں کی گزرگاہوں کے کنٹرول اور ٹرانزٹ فیس جو ہے جیسے اہم معاملات پر دونوں فریقین کے درمیان اختلافات اب بھی برقرار ہیں۔ ابھی جو ٹرمپ نے ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں، کیسے دیکھیں، ایرانی وزیر خارجہ نے گزشتہ رات آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے کے لیے قطری امریکی سمجھوتے کی منظوری دی ہے، لیکن تجویز کے مطابق جو خلیجی ممالک ہیں ان کو جانے والے بحری جہاز ایرانی علاقائی پانیوں سے گزریں گے اور عمانی پانیوں سے نکلیں گے۔ تاہم سلطنت عمان نے سرکاری تصدیق کی درخواست کی ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب اس معاہدے کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو بڑی ایک اہم ترین چیز ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ہرموز کھولنے کا کوئی ہمارے اس اسٹریٹجک معاہدے کے اندر تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہاں یہاں پر انہوں نے یہاں سے جو خلیجی ممالک کے لیے جانے والے جہاز ہیں ان کو گزرنے اور پھر عمان سے نکلنے کا یہ ایک معاہدہ ہے، لیکن یہاں پہ کھولنا بند کرنا یہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنا ہرموز نہیں کھولنے چاہ رہے۔ محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو براہ راست فون کیا تاکہ انہیں اس ہفتے کے آخر میں بڑے پیمانے پر ایرانی حملوں سے خبردار کیا جا سکے، کیونکہ خطہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جو 2 امریکی حکام اور تیسرے سورس نے ایکزیوس کو بتایا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ہفتے کے روز ٹرمپ سے بات کی اور اس منصوبے کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا، کہ ایک اہلکار نے کہا کہ سعودی ولی عہد نے تشویش کا اظہار کیا اور کارروائی کے منصوبے کے بارے میں وضاحت طلب کی، اور ایک دوسرے سورس کا کہنا ہے کہ MBS نے مزید آگے بڑھ کر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ عراق میں ملیشیاؤں پر امریکی سعودی مشترکہ حملوں کے چند دن بعد کشیدگی کو کم کرنے اور مکمل طور پر روک دیں۔ مملکت پورے ہفتے اس لائن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کو شیڈول میں شامل کرنے سے پہلے JD وینس کو یہی بات بتائی تھی۔ قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی اور پاکستان سبھی دونوں دارالحکومتوں پر پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ ایرانی فارن منسٹر عراقچی نے اپنے سعودی اہم منصب کو بتایا کہ کوئی بھی دشمنانہ کارروائی یا علاقائی ممالک کی شرکت یا تعاون فیصلہ کن رد عمل لاتا ہے، اور قطری ثالثوں نے ہفتے کے روز آبنائے آرچی اور ایلچی جو اسٹیو وٹکاف ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری جانب عمانی حکام کے ساتھ آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے کے لیے الگ الگ بات چیت کی، اور ایک سورس کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں پیش رفت بھی ہوئی ہے۔
لیکن ابھی ٹرمپ کی جانب سے ایران پر حملوں کی بار بار منسوخی جو ہے وہ جو نتن یاہو کے حوالے سے ان کے اسرائیل کے حملوں کی جو جنگی تیاری ہے اس کو بھی کمزور کر رہی ہے، اور ان کے تمام تر پلاننگ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ خاک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ اسرائیلی سیکورٹی سروسز کے ایک سورس نے کان ٹی وی چینل کو بتایا کہ ٹرمپ کا ایران پر بڑے پیمانے پر جو منصوبہ بند حملے کو منصوبے کا فیصلہ اسرائیل کی جو آپریشنل تیاری ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اور فوجی منصوبہ بندی کو کمزور کر رہا ہے۔ ایک ہفتے میں یہ دوسرا موقع ہے کہ جب امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر منصوبہ بند حملے کی اطلاع دی اور صرف جو آخری لمحات میں بغیر کسی وضاحت کے اسے منسوخ بھی کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے جو محمد بن سلمان کا ایک زبردست قسم کا پریشر تھا مڈل ایسٹ کے اندر، جو ٹرمپ ہے اس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے حوالے سے، اور پھر ابھی اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے مطابق اسرائیلی فوج میں ہزاروں فوجی ہفتوں سے ایران کے ساتھ علاقائی کشیدگی میں ممکنہ اضافے کی تیاری بھی کر رہے تھے، لیکن اچانک آخری لمحے ان کا یہ خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا ہے، جس میں یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو ان کی کوششیں تھیں اور جو آپس میں بڑھانے کی کوششیں وہ خاک ہوتی نظر آئیں۔ تو یہاں پر جو ابھی ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فوج میں مبینہ فوٹیج میں مبینہ طور پر جو IRGC کی زمینی افواج ہیں ان کو FPV جو ڈرون کے استعمال کی مشق کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور یوکرین کی جنگ سے بہت سے اسباق سیکھے گئے ہیں جنہوں نے شاید جنگ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور ایرانی جو شہید ڈرون ہے وہ غیر متناسب جنگ کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پوری دنیا کے اندر اپنی دھاک بٹھائی، یوکرین وار کے اندر بھی اور پھر یہاں پر امریکہ کے خلاف جنگ کے اندر بھی اس نے یہ جو ایک زبردست قسم کا جو حملوں کا سلسلہ ہے اور ڈرونز کی جو ایک پاور ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ تو یہاں پر یہ امریکہ جو کہ مکمل طور پر دبوچنے کی تیاریاں کر رہا تھا اس وقت ایران کو، وہ آج معاملات ان کے مکمل طور پر ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آئے، اور یہاں سینیریو مکمل تبدیل ہوا جس میں ایران ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بڑی طاقت بن کے جو مڈل ایسٹ کے اندر وہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ جنگ کے بعد جنگ میں ہوتا ہی طاقت ہے، طاقت کے زور پر آپ جو مرضی منوا لیں، اگر آپ وہاں پہ گر گئے، آپ نے گھٹنے ٹیک دیے، اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کر لیں، دنیا آپ کی نہیں سنتی ہے۔ یہی کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔